بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. یہ سوالات کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا اس میں اگلا سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب کوئی واقعہ رونما ہونے والا ہو تو ذہن میں بار بار پہلے ہی سے اس سے متعلق مختلف سوالات آنے لگتے ہیں. کیا انسان کو لاشعوری طور پر اس صورتحال کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے؟ اس کے دو طرح سے جواب دیے جا سکتے ہیں. ایک تو روحانی طور پر ہے کہ روحانیت میں جیسے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ روحانیت یکلخت حاصل نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ بڑا گریجول پروسیس ہے اور بڑے غیر محسوس طریقے سے شروع ہوتا ہے اور غیر محسوس طریقے ہی سے بلڈ اپ ہوتا چلا جاتا ہے. کہیں کہیں انسان کو اس وقت اندازہ ہونے لگتا ہے جب اسے تصرفات حاصل ہوتی ہیں یا اسے کشف حاصل ہونے لگتا ہے. یہاں پہ اسی جگہ پہلے شاید ایک دو نشستوں میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے ابتدا جو ہوتی ہے وہ خیال سے ہوتی ہے. وہ بڑی ابتدائی شکل ہے. اطلاع آنے کے کئی ایک ذرائع ہیں، وہی تو ختم ہو چکی، وہی اور ہوتی بھی وہ صرف پیغمبروں پر ہے. ولی اللہ خواہ کتنے ہی بڑے مقام پر کیوں نہ ہو وہی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس پر وہی نازل نہیں ہو سکتی. وہ مخصوص ہے پیغمبروں کے لیے اور نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد سے ختم ہو چکا. تو اس ذریعے کو تو رول آؤٹ کر دیتے ہیں، ڈسکس نہیں کرتے. وہ ذرائع اطلاعات کے جو اولیاء کرام پر ہوتے ہیں تو اس کی ابتدا خیال سے ہوتی ہے کہ ایک ہلکا سا خیال ذہن میں آئے گا کہ یہ کام ایسے نہ ہو جائے. اب یہ صورت ایسی ہے کہ کچھ لوگوں کی سکس سینس ویسے ہی ڈیولپ ہوئی ہوتی پہلے سے ہی، اور کچھ وہ روحانیت پر جب چلتے ہیں تو وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. یہ اسی کے بارے میں آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی واقعہ پیش آنے والا ہے اور کوئی آدمی اللہ کی راہ پہ چل رہا ہے تو اس کے ساتھ ابتدا میں عام طور پہ یہ واقعہ پیش آتا رہے گا کہ کوئی واقعہ ہونے سے بہت دیر پہلے
یہ خیال آنا شروع ہو جائے گا کہ ایسا نہ ہو جائے کہیں. تو سائنٹیفکلی اس میں، بلکہ سائیکولوجیکلی کہیے، سائیکالوجی کہتی ہے کہ ہر شخص کے اندر سکس سینس ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے اندر وہ سکس سینس قدرتی طور پہ ڈیولپ ہوئی بھی ہوتی ہے، اور آنے والے واقعات جو ہیں اس کے بارے میں ان کو یہ اس طرح کی انڈیکیشنز ملنے لگتی ہیں. کچھ لوگوں میں بہت ڈیولپ ہوتی ہے تو کلیئر کٹ ان کو خیال آ جاتا ہے. ایسی ایکسرسائز ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے سکس سینس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. روحانیت میں تو یہ آگے بڑھ کے آہستہ آہستہ کشف تک جا سکتی ہے بات، لیکن سائیکالوجی اس کو شاید سکس سینس کی محدود رکھتی ہے. ان کا ایک سوال یہ ہے کہ جن گھروں میں جنات مقیم ہوں ان گھروں میں کچھ لوگ جا کر کبھی قیام کریں تو سوتی جاگتی حالت میں ان کے پاس وہ جنات اپنا تعارف کرانے آ جاتی ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جنات کے نزدیک تو سب سے بڑا جن خود انسان ہے، اور وہ جنات اس سے خوفزدہ ہی رہتے ہیں، تو انسانوں کے قریب یہ آتے نہیں ہیں. لیکن اگر کسی کے ساتھ پاس آ گئے وہ تعارف کرانے، تو یاد رکھیے کہ تعارف تو اپنے ہی جیسے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو اگر ان کو یہ احتمال ہونے لگے کہ یہاں آ کے جو رہا ہے وہ ہم سے بھی بڑا جن ہے، تو تعارف کرانے تو آ جائیں گے. بھائی جس نے انسان کو سجدہ کیا ہے اور انسان کو رب تعالی نے اشرف المخلوقات ڈکلیئر کر دیا، تو ساری مخلوق تو اس سے نیچے ہے. وہ جنات آئیں نہ آئیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور میرا تجربہ تو یہ ہے کہ جنات بھاگتے ہیں انسان سے بڑی دور، قریب نہیں آتے انسان کے. لیکن اگر آ ہی گیا تو ویلکم کیجئے اس کو، اس سے کیا ہوگا؟ ڈرنے کی چیز ہی نہیں ہے وہ. یہ اگلا ان کا سوال یہ ہے کہ مرشد صاحب خواب میں نظر آتے ہوں لیکن کوئی تلقین نہ کرتے ہوں، خاموش رہتے ہوں، تو کہیں یہ ان کی ناراضگی یا کسی معاملے میں لاتعلق کی علامت تو نہیں ہے، یا پھر یہ مرید کی باطنی کثافت کی وجہ سے ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس کے کئی ایک ریزنز ہو سکتی ہیں. ایک ریزن تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی تعلیمات کو آپ اگنور کر رہے ہیں، تو ایک پولائٹ ریمائنڈر ہے کہ آپ کے خواب میں
آ کے وہ خاموش کھڑے ہیں تو آپ کو احساس ہو جائے کہ میں ان کی تعلیمات کو اگنور کر رہا ہوں، میں اس پہ عمل نہیں کر رہا. ایک ریزن تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ عزیز ہوں اپنے مرشد کو، وہ شفقت کے اظہار کے لیے تو آ جائیں، ملاقات ہو جائے آپ سے، لیکن ابھی کچھ آپ کو فردر علم دینے کا وقت نہیں آیا تو کچھ بتائیں گے نہیں، آپ سے بولیں گے نہیں کچھ بھی. تو عام طور پر یہ دو ریزن ہوتے ہیں. تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے لکھا کہ ناراضگی ہے کہ کسی وجہ سے انہیں دکھ پہنچا ہے، تو وہ خواب میں آپ کو نظر آتے ہیں تو بالکل خاموش ہیں، چپ ہیں، بول نہیں رہے. اس کا تو اندازہ انسان کو ہو جاتا ہے کہ کیا ہے. اگر میں اپنے مرشد صاحب کی تعلیم کو اگنور کر کے کسی چیز کے بارے میں کسی اور راہ پہ چل رہا ہوں، نفس کی بات مان رہا ہوں، تو یہ اگر قصہ ہوگا تو فوری طور پہ میرا ذہن ادھر جائے گا کہ میں نے فلاں جگہ بجائے مرشد کی بات ماننے کے میں نے نفس کی بات مانی ہے، اس لیے وہ مجھے ایک پولائٹ ریمائنڈر آ گیا تو میں رک جاؤں گا. اس سے وہ اپنے حالات سے آدمی کو اندازہ ہو جایا کرتا ہے. ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کیا کوئی شیخ اپنے کسی نالائق ناکارہ مرید کے لیے محض اس کے جذبہ شوق کی بنا پر سفارش کر سکتا ہے؟ دیکھیے، اکثر بیشتر میں ایک عرض کرتا ہوں کہ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی بات ہے، اگر کوئی واقعی ہی صاحب علم ہے تو وہ مارے ادب کے وہاں چپ رہتا ہے. جیسے روحانیت میں ایک چیز سنتے ہیں، فنا فی الشیخ فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فنا فی اللہ. تو وہ جو فنا فی الشیخ ہے، اس مقام سے ہی گزر کر آدمی اس مقام تک جاتا ہے جہاں اسے یہ اعزاز حاصل ہو جائے. تو وہ تو ادب کا بڑا خوگر ہو گیا ہوتا ہے اس وقت تک کہ مرشد کی خدمت میں بھی جب آدمی پیش ہوتا ہے تو وہاں بھی زبان بند رہتی ہے. آدمی مرشد کے سامنے زبان نہیں کھولتا ہے. یہاں ایک چھوٹا سا فرق میں عرض کر دوں کہ ہم مرشد اور پیر صاحب میں کوئی فرق کر نہیں پاتے. پیر صاحب کے یہاں تو آدمی جاتا ہی دعائیں کرانے ہیں. مرشد کی خدمت میں حاضر ہوتا آدمی علم حاصل کرنے کے لیے، تربیت کے لیے، کہ مرشد اس کو تعلیم بھی دے دیں اور اس کی تربیت بھی کر دیں کہ وہ رب کی دوستی کا سازوار ہو سکے. تو وہاں مرشد کے خدمت میں تو زبان کھلتی ہی نہیں ہے ایک بار
سامنے آ جائیں مرشد، تو آدمی ادب کی وجہ سے زبان نہیں کھولتا کبھی. جتنا وہ سوال کر لیں اس کا مختصر ترین جواب ہاں نہ میں دے کے پھر خاموش ہو جاتا ہے انسان. کیونکہ وہاں سے کچھ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری آنکھیں اور کان کھلے رہیں لیکن زبان بند رہے، تبھی ہم کچھ سیکھ پائیں گے وہاں. تو یہ علم کے حصول کا ایک لمبا پروسیس ہے جس سے گزرتا ہے. تو انسان کی سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے کہ وہ باادب ہو جائے. تو وہاں کا ادب اس کے سیکنڈ نیچر بن گیا ہے. تو یہ محفل تو بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین محفل ہے جہاں ادب بنیادی چیز ہے. تو یہ کس کی جرت کہ وہ اس محفل میں بیٹھا ہو اور سفارش کے لیے منہ کھول لے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ متواضع اور مربت والے حیا والے ہیں. تو انہیں اس بات کا خود لحاظ رہتا ہے کہ اس آدمی کے آگے یہ لوگ ہیں، اس کے پاس آتے ہیں، تو وہ خود بخود ہی چونکہ رحمت للعالمین ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی رحمت برساتے رہتے ہیں. تو وہ سفارش کی ضرورت نہیں، وہ تعلق ہی در حقیقت ایک سفارش بن جاتا ہے، وہ تعلق رہے. لیکن یہ ہے کہ ادب کا خیال بہت زیادہ رکھنا چاہیے کہ ہم ایسی جگہ پر بڑے مؤدب اور خاموش رہیں. ایون مرشد کے پاس بھی جب جائیں تو خاموشی. ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی جب مرید اپنے شیخ سے تمنا کے باوجود کوئی سوال نہ کر پائیں تو شیخ جواب میں اس سوال کا جواب خواب میں اس سوال کا جواب دے دیتے ہیں. کیا وہ جواب بعد ازاں مرشد صاحب سے کنفرم کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوا، اس کا جواب آپ کو خواب میں مل گیا تو وہ بذات خود ہی کنفرمیشن ہے، اس کی کنفرمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ کچھ خواب دیکھتے ہوئے یقین ہوتا ہے کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے. یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں کہیں کسی سٹیج پر عالم برزخ میں یا حشر کے بعد ہمیں یوں تو نہیں لگے گا کہ یہ سب محض ایک خواب تھا. وہ تو اٹل حقیقتیں ہیں، وہاں یہ چیز نہیں ہوتی. وہاں تو ایک ہی پچھتاوا رہتا ہے کہ کہیں مجھے زندگی میں اس وقت ہوش آ جاتا کہ میں کیا کر رہا ہوں تو شاید میں اپنی زندگی اللہ کے احکامات اور سنت کے مطابق گزار لیتا. جلوہ حق ہو یا جلوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ بقدر ظرف نصیب ہوتا ہے، یہ بقدر عطا. یہ خالصتاً رحمت کی بات ہے کہ رب تعالیٰ جس پر یہ رحمت کر دے، رب تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر نظر عنایت فرما دیں، وہ وہیں کے معاملات ہیں. اس میں آدمی کا استحقاق کہیں نہیں ہے. تو یہ اس کو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ بقدر عطا. میں اصل میں اس ورڈ پر اس لیے نہیں پوری طرح سے بات کہہ رہا تھا. بقدر کہنا شاید گستاخی ہو جائے، کیونکہ وہاں سخاوت دونوں ہی جگہوں پر ان میچڈ ہے، اللہ کے یہاں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی. تو اس میں حساب جوڑنا وہ درست نہیں ہے. تو یہ اس کو میں تو اس طرح سے ہی زیادہ مناسب سمجھوں گا کہ یہ کہہ دیا جائے کہ یہ معاملہ خالصتاً رب کی رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت کا ہے کہ کسی پر بھی ہو جائے استحقاق تو کوئی ہے نہیں. ہم کم از کم میں تو نہیں سمجھتا کہ میں کوالیفائی کرتا ہوں اس کا. وہ آدمی کے استحقاق کی بات نہیں ہے. انہوں نے پوچھا ہے ولی اللہ کسی مرید کو ہاتھ پکڑ کر اندرون لاہور کی پرپیش گلیوں سے نکال کر موٹر وے تک پہنچا دیتی ہیں اور آگے کا راستہ سمجھا دیتی ہیں، لیکن اگر مرید ایسا نالائق ہو کہ مرشد کی انگلی پکڑے بغیر چلنے کی سکت ہی نہ اپنے اندر پاتا ہو، یا ایٹ لیسٹ ہر مشکل مرحلے میں مرشد کی توجہ، نظر کرم اور پریزنس کا طالب ہو، تو ایسا مرید کبھی روحانیت کی راہ پر آگے نہیں بڑھ پاتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کام ولی اللہ نہیں بلکہ مرشد کرتے ہیں. اولیاء کرام تو بے پناہ ہوتے ہیں، جیسے جو لوئسٹ درجہ ہے ولایت کا، اخیار یا عمران، وہی 40,000 ہیں دنیا میں. اس کے بعد درجہ بدرجہ اوپر جاتے رہتے معاملات. تو سبھی تو آپ کو راستہ نہیں دکھاتا ہے. تعلیم دینا اور تربیت دینا یہ تو مرشد کرتے ہیں، اور مرشد ہر حال میں پابند ہوتے ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز کے، گورن ہوتے ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز سے. تو کسی مرید کے لیے یا کسی شاگرد کے لیے دل میں خواہ کتنی محبت کیوں نہ ہو یا اس کے برعکس کوئی جذبہ، وہ اصول کو وائلیٹ نہیں کرتے کبھی. تو روحانیت میں ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ تربیت کر دی، بنیادی علم دے دیا، فاؤنڈیشنز تیار کر دی مرشد نے، جس پر روحانیت کی بلڈنگ کھڑی ہونی ہے. تو پھر انہوں نے اپنے اس شاگرد کا حصہ اسے دیا. اب یہ
اس شاگرد پر منحصر ہے کہ وہ کتنی محنت کرتا ہے اس پر. یہ بالکل ایسا ہے کہ بلڈنگ بناتے ہوئے جو میسن ہے راج، وہ دیوار بنا رہا ہے تو دیوار اس کی اپنی ہائٹ سے جب اوپر پہنچتی ہے تو وہاں پر وہ اسکیفولڈنگ لگاتا ہے. اسکیفولڈنگ اتنی مضبوط اور اتنی سیکیور ہوتی ہے کہ اس پر موومنٹ ہوتی رہے، مزدور اینٹیں لے کے چڑھیں، اینٹیں وہاں رکھ دیں، وہ اسکیفولڈنگ گرتی نہیں ہے، اور اس پر بیٹھ کے اطمینان سے راج دیوار بناتا رہتا ہے. اگر کوئی راج بجائے اسکیفولڈنگ وہاں لگانے کے صرف سیڑھی لگائے اور اس کے سہارے وہ دیوار بنانے لگے تو وہ گرے گا ضرور، نقصان ضرور کرے گا. تو جو مرشد نے پڑھنے کو دیا ہے آپ کو کہ یہ تم اللہ کو ان ناموں سے یاد کرو، اس وقت پر کرو، اتنی تعداد میں کرو، وہ تو ایک پہلو ہے چھوٹا. لیکن جو آپ کی تربیت کی ہے مرشد نے، وہ تربیت یہ ہے کہ آپ سنت پہ عمل کیجیے. اور وہ سنت پر عمل کرنے کو جب کہتے ہیں تو ان سے مراد ان کی یہ نہیں ہوتی کہ ہم سلیکٹو ہوں کہ اس چیز میں تو سنت پہ عمل کر لیا باقی بھول گئے. وہ سنت پہ پوری طرح عمل پیرا ہوتا ہے. اس کے ساتھ جب وہ ریاضت کرتا ہے تو پھر پھل پاتا ہے. ہم لوگ عام طور پر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں سنت پر عمل کرنا ہے، اور زندگی کے تمام شعبوں میں، ایک نہیں سبھی جگہوں پہ. تو وہ پھر نتائج وہ نہیں نکلتے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم مرشد کو برا بھلا کہتے ہیں کہ میں نے 35 سال یہاں ڈبو دیے، مجھے کچھ ملا ہی نہیں. وہ اصل میں کوتاہی وہاں ہوتی ہے، کیونکہ بغیر سنت پہ عمل کیے کبھی نتائج نہیں حاصل ہوں گے. یہ یاد رکھیے گا، یہ سنت پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے، اور زندگی کے تمام شعبوں میں. اسی طرح مجھے اگر پڑھنے کو دیا مرشد صاحب نے تو میری دنیاوی مصروفیات آڑے آ گئیں. فیملی پوری کہہ رہی کہ جی ہم چلیں، فلم پہ چلتے ہیں. میرا اپنا بھی دل چاہ رہا فلم پر جانے کو، لیکن ٹائم ہے درمیان میں میرا ذکر کا، تو میں مجبور ہو گیا کہ چلیے آ کے پڑھ لوں گا میں. تو مجھے کیا ملے گا؟ اور یہ ٹیسٹ آتے ضرور ہیں. جو عبادت کا وقت ہے اس وقت ایسے مہمان آ جائیں گے جن کو آپ انکار نہیں کر سکتے، یا جن کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ فیملی کے ساتھ بیٹھیے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. وہاں پھنس جاتا آدمی. اور یہ ٹیسٹ آتے ضرور ہیں اور آتے ہی رہتے ہیں. پھر
ان کا ایک سوال ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو کسی خاص مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے. ہر انسان اپنی زندگی کا وہ خاص مقصد کیسے جان اور پہچان سکتا ہے؟ بھائی میں تو انسان کی تخلیق کا ایک ہی مقصد جانتا ہوں، اور فیام میں اگر بات کروں تو کہ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور یہاں کئی بار اس موضوع پہ بات ہوئی کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی. اسی ضمن میں یہ ذکر بھی ہوا کہ اس کا مقصد کیا تھا. تو عبادت جو ہے وہ اس کو اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ کہاں سے لفظ ڈیرائیو ہوا، کہاں سے نکلا، تو عبد اور عبد سے بندگی اصل میں ہے. اور بندگی صرف ریچولز کا نام نہیں ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی بتائی ہوئی عبادات کرتے رہیں، بلکہ بندگی یہ ہے کہ ہم رب کے تمام احکامات کی دل و جان سے پابندی کریں. وہی اگر ہم کر لیں تو بڑی بات ہے. تو ہم صرف اور صرف اس پر زور دیں کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل لیں. باقی انشاءاللہ آئندہ اتوار بشرط زندگی. السلام علیکم.